پارلر کے اندر اے سی کی ٹھنڈی ہوا اور ہلکی ہلکی میوزک کی آواز گونج رہی تھی۔ عائزہ شیشے کے سامنے بیٹھی اپنے آئی لیشز کو دیکھ رہی تھی، جبکہ مریم بھابی کا میک اپ آخری مراحل میں تھا۔ مریم بھابی، سچ کہہ رہی ہوں، اگر بھائی نے آپ کو اس لک میں دیکھ لیا نا تو وہ بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ عائزہ نے آئینے میں مریم کا عکس دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ مریم نے بناوٹی غصے سے عائزہ کو گھورا، لیکن اس کی گالوں پر حیا کی سرخی صاف نظر آ رہی تھی۔ تم نا عائزہ، بس اپنی زبان کو تھوڑا سا بریک لگا لیا کرو۔ تمہارے بھائی ویسے ہی اتنے غصے کے تیز ہیں، فوج کی نوکری نے انہیں اور سخت بنا دیا ہے۔ مجھے تو ابھی سے ڈر لگ رہا ہے کہ شادی کی اس تقریب میں وہ کسی بات پر گرم ہی نہ ہو جائے۔ ارے بھابی، وہ کرنل شیخ کے اکلوتے بیٹے اور خود آرمی کے کیپٹن ہیں، غصہ تو ان کی ناک پر رہے گا نا، لیکن آپ کے سامنے آتے ہی ارسلان بھائی کی ساری کرک غائب ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے خود دیکھا ہے، عائزہ نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا۔ مریم نے مسکرا کر عائزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا پیار تھا۔ عائزہ، مجھے یقین نہیں آتا کہ شادی کے بعد تم نے مجھے اتنی جلدی اپنی بڑی بہن بنا لیا۔ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں اس گھر میں نئی ہوں۔ عائزہ کا ہنستا ہوا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے مریم کا ہاتھ مضبوطی سے دبایا۔ بھابی، جب سے امی گئی ہیں میں نے آپ ہی میں ماں کا عکس دیکھا ہے، پلیز ایسی باتیں کر کے مجھے پرایا مت کیا کریں۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت اور مخلص جذبات صاف جھلک رہے تھے۔ ابھی بھی وہ دونوں اس جذباتی گفتگو میں گم تھی کہ اچانک پورے پارلر کی لائٹس چلی گئیں اور باہر گلی میں ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ چند ہی سیکنڈز میں پارلر کے اندر خبس بڑھنے لگا اور نیچے سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ آگ! نیچے میٹر میں آگ لگ گئی ہے، سب باہر بھاگو! نیچے والے فلور سے کسی لڑکی کے چلانے کی آواز آئی۔ پارلر کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے کالا دھواں بڑھنے لگا اور وہاں موجود لڑکیوں میں اندھیرا ہوتے ہی افراتفری مچ گئی۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے پاگلوں کی طرح اندھیرے میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ عائزہ، عائزہ، میرا ہاتھ پکڑو، کہاں ہو؟ مریم نے شدید گھبراہٹ میں چیخ کر کہا۔ بھابی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، دھواں بہت زیادہ ہے، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ عائزہ، دھوئیں کی وجہ سے شدید کھانسی اٹھنے لگی۔ اندھیرے اور بھرگت میں کسی کا زوردار دھکا مریم کو لگا اور وہ ایک طرف گر گئی۔ اس کے کندھے پر موجود وہ باریک کڑھائی والی قیمتی چادر جو وہ شادی کے فنکشن کے لیے خاص طور پر اوڑھ کر آئی تھی، زمین پر گر گئی۔ عائزہ نے گھبراہٹ میں نیچے ہاتھ مارا، اسے چادر محسوس ہوئی۔ اسے سوچا کہ بھابی آگے نکل گئی ہیں۔ اس نے جلدی سے وہ چادر اٹھائی اور اپنے پر اوڑھ لی تاکہ دھوئیں اور تپش سے بچ سکے۔ بھابی، آپ باہر نکلیں، میں آ رہی ہوں، عائزہ نے پچھلے دروازے کی قدم سے بڑھاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، جہاں سے باقی لڑکیاں باہر کی طرف ہجوم کی شکل میں نکل رہی تھیں، لیکن شور میں اس کی آواز دب گئی۔ عائزہ جیسے ہی پارلر کے پچھلے اندھیرے بیک ڈور سے باہر تنگ گلی میں نکلی، اس کا برا حال تھا۔ گلی میں اندھیرا تھا اور ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں مڑی تاکہ مریم کو ڈھونڈ سکے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، پیچھے سے دو بھاری اور مضبوط ہاتھوں نے اسے جکڑ لیا۔ کون ہو تم؟ مجھے چھوڑو! عائزہ نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور دوسری چیخ مارتی، ایک مردانی ہاتھ نے جس میں کلوروفارم سے لت پت رومال تھا، اس کے منہ اور ناک کو سختی سے دبا دیا۔ چپ چاپ چلو لڑکی، زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بھاری اور کٹیلی آواز عائزہ کے کان میں گونجی۔ عائزہ نے اپنی بساط پر پوری طاقت لگا کر خود کو پیچھے کھینچنا چاہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے اپنے بھائی ارسلان اور والد کرنل کا چہرہ گھوم گیا۔ اس نے دل ہی دل میں انہیں پکارا، لیکن دوا کے اثر سے اس کا جسم سینکڑوں میں سن ہونے لگا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ نامعلوم شخص کی باہوں میں بالکل بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس کے سر پر موجود مریم کی وہ چادر کی مٹی بھی گھستی چلی گئی۔ اس کالے رنگ کی تیز رفتار گاڑی شہر کی سڑکوں کو چیختی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر عائزہ بے ہوش پڑی تھی اور اس کا چہرہ ابھی تک اسی چادر سے آدھا ڈھکا ہوا تھا۔ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھے راشد نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور موبائل نکال کر ایک انٹرنیشنل نمبر ڈائل کیا۔ 2 بیلز کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ باس، کام ہو گیا ہے، کرنل شیخ کی بیٹی کو اٹھا لیا گیا ہے، اب وہ ہمارے قبضے میں ہے، راشد نے چیتے جیسے پھرتی اور چلاکی سے کہا۔ دوسری طرف سے اٹلی کے انتہائی پرتعیش اور سلیقے سے بنے ہوئے کمرے میں سمیع درانی ہاتھ میں سگار پکڑے کھڑکی سے آواز کھڑا تھا، جس سے باہر کا خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا۔ اپنے آدمی کی آواز سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک زہریلی اور گہری مسکراہٹ بھر گئی۔ اس کی آنکھوں میں پرانی نفرت اور بدلے کی آگ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ بہت اچھے راشد، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی نا؟ کسی نے دیکھا تو نہیں؟ سمیع کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور رعب تھا۔ وہ کسی کو ڈرا سکتا تھا؟ نہیں باس، بالکل آپ کے پلان کے مطابق کام ہوا ہے۔ پارلر میں آگ لگی، اندر افراتفری مچی اور جیسے ہی وہ خاص چادر والی لڑکی پچھلے دروازے سے باہر نکلی، ہم نے اسے دبوچ لیا۔
کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ سب یہی دیکھ کے سمجھ رہے تھے کہ وہ آگ کے حادثے میں کہیں غائب ہو گئی ہے۔ راشد نے جواب دیا۔ سمیع نے سگار کا ایک لمبا کش دیا اور دھواں فضا میں اچھلتے ہوئے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ کرنل شیخ، تم نے پاکستان میں میرا سارا بزنس تباہ کیا۔ میرے معصوم چھوٹے بھائی کو قانون کا نام لے کر انکاؤنٹر میں مار دیا۔ تم نے سوچا تھا کہ تم وردی کے پیچھے چھپ کر چین کی نیند سو جاؤ گے۔ اب دیکھو، تمہاری بہو میرے قبضے میں ہے۔ اب تم تڑپو گے بالکل ویسے ہی جیسے میں اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر تڑپا تھا، پر فرق صرف اتنا ہے کرنل کہ تمہیں اس لاش بھی نصیب ہوئی تھی۔ سمیع کی آواز میں نفرت کی انتہا تھی۔ اس نے فون پر راشد کی دوبارہ سخت لہجے میں حکم دیا، لے آؤ اس لڑکی کو ہمارے اسی پرانے گودام والے محفوظ ٹھکانے پر۔ میں خود اگلی فلائٹ سے پاکستان آ رہا ہوں۔ اس کا انجام میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اور کرنل کو تڑپاؤں گا۔ فون کٹ گیا، لیکن سمیع درانی کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس لڑکی کو اس کے آدمی اٹھا کر لے کے آئے ہیں وہ کرنل کی بہو نہیں، بیٹی ہے۔ گاڑی شہر کی روشن سڑکوں پر پیچھے چھوڑتی ہوئی ایک سنسان اور کچے راستے پر مڑ چکی تھی۔ راشد نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ عائزہ اب بھی بے سدھ پڑی تھی۔ راشد نے گاڑی کو گودام کے اندر لے گیا اور بریک لگا کر، اوئے نوید جلدی آ، مال لے آیا ہوں۔ راشد نے گاڑی سے اترتے ہوئے آواز لگائی۔ گودام کے اندر سے آدمی منہ میں سگریٹ دبائے باہر نکلا۔ کوئی رولا تو نہیں بنیا نا؟ رولا کس بات کا راشد نا، میرا کام پکا کرتا ہے، راشد نے فخر سے کہا اور پچھلا دروازہ کھول کر عائزہ کو بازوؤں سے اٹھایا۔ راشد نے اسے کندھے پر ڈالا اور گودام کے اندر بنے ایک چھوٹے حبس زدہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر ایک وسیدہ بیڈ اور ایک لوہے کی کرسی پڑی تھی۔ راشد نے عائزہ کو بیڈ پر پٹخا اور نیچے جھک کر اس کے پاؤں میں موٹی لوہے کی زنجیر ڈال کر تالا لگا دیا۔ چل، اب جب تک باس اٹلی سے نہیں آتے یہ یہیں سڑے گی۔ راشد نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے نوید سے کہا اور دونوں باہر سے کنڈی لگا کر چلے گئے۔ دوسری طرف ہسپتال کے کوریڈور میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ پارلر میں لگی آگ تو بجھ چکی تھی، لیکن کرنل شیخ کی خاندان پر دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ مریم ایک اسٹریچر پر بیٹھی تھی، اس کا ہاتھ پاؤں پر پٹیاں بندھی تھیں اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ارسلان غصے اور پریشانی کی انتہا پر تھا۔ وہ کوریڈور میں تیز تیز چکر کاٹ رہا تھا، اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ اسی وقت بوڑھے اور باوقار کرنل شیخ باریک قدموں سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ارسلان، عائزہ کا کچھ پتہ چلا؟ کرنل شیخ کی آواز میں ایک باپ کی بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ نہیں ابو، پولیس کہہ رہی ہے کہ پارلر کے اندر کوئی لاش نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر نکلی تھی، ارسلان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل مریم کے سامنے بیٹھ گیا۔ مریم، خدا کے لیے رونا تو بند کرو، آخر بتاؤ ہوا کیا تھا؟ تم دونوں تو ساتھ تھی نا؟ مریم نے ہچکیاں لیتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارسلان، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہاں اتنا کالا دھواں تھا کہ سانس لینا مشکل تھا۔ مجھے کسی کا دھکا لگا اور میں گر گئی، میری چادر وہیں چھوٹ گئی۔ عائزہ نے دھوئیں سے بچنے کے لیے شاید وہی چادر اٹھا کر اوڑھ لی تھی۔ میں نے باہر آ کر اسے بہت آوازیں دیں، لیکن وہ گلی میں کہیں نہیں تھی۔ مجھے معاف کر دیجیے ارسلان، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ مریم نے اپنا سر ارسلان کے کندھے پر رکھ کر روتے ہوئے کہا۔ کرنل شیخ نے آگے بڑھ کر مریم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مریم بیٹی، خود کو قصوروار مت سمجھو، یہ کوئی عام حادثہ نہیں ہے۔ میری بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے، یہ میرے کسی دشمن کا کام ہے، لیکن وہ بھول گیا ہے کہ اس نے کس کی جان میں ہاتھ ڈالا ہے۔ اگلی صبح گودام کے اندھیرے کمرے میں عائزہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں۔ اس کا سر بری طرح سے گھوم رہا تھا، دوا کے اثر کی وجہ سے اس کا سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کے لیے جیسے ہی پاؤں آگے بڑھایا، لوہے کی بھاری زنجیر اس کے ٹخنے سے ٹکرائی۔ آہ! عائزہ کے منہ سے ایک سسکاری نکلی۔ اس نے نیچے دیکھا تو خوف کے مارے اس کا خون جم گیا۔ اس کے پاؤں میں لوہے کی موٹی زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ مریم بھابھی، ارسلان بھائی، وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ اس نے زنجیر کو پوری طاقت سے کھینچا اور لوہا اس کی نرم جلد میں چبھ گیا اور وہاں سے خون نکلنے لگا۔ کوئی ہے؟ خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دے کر زاروکتار رونے لگی۔ وہ تنہائی اور خوف کا سب سے گہرا اداس ترین لمحہ تھا، جہاں اسے بچانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ اچانک کمرے کا بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا، باہر کی تیز دھوپ اندر آئی اور عائزہ سامنے دیکھا۔ وہاں ایک لمبا کستری جسم کا مالک سیاہ سوٹ پہنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، صرف سرد مہری اور نفرت تھی۔ وہ سمیع درانی تھا، جو راتوں رات پاکستان پہنچ چکا تھا۔ سمیع آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس نے عائزہ کے خوف سے کانپتے ہوئے وجود کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ تو تم ہو کرنل شیخ کی لاڈلی
سمیع کی باری آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ عائزہ خوف کے پیچھے کو سرکی، یہاں تک کہ کوئی اس کے پیچھے دیوار سے جا لگی۔ کک کک، کون؟ مجھے یہاں کیوں بند کیا گیا ہے؟ مجھے میری ماں کے پاس جانے دو، وہ روتی ہوئی چیخی۔ سمیع نے جھک کر عائزہ کا جبڑا اپنی مضبوط انگلیوں میں دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عائزہ کی چیخ نکل گئی۔ ڈرامے مت کرو لڑکی، اپنے باپ سے کہنا کہ سمیع درانی اٹلی سے واپس آ گیا ہے۔ اسے کہو کہ جو درد اس نے مجھے میرے چھوٹے بھائی کی لاش دے کر دیا تھا، اب وہی درد وہ خود جیے گا۔ جب تک تم میرے پاس ہو تمہارا باپ جیتے جی مرے گا۔ عائزہ نے تڑپ کر اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی۔ خدا کی قسم تم غلط سمجھ رہے ہو، میں کرنل شیخ کی بہو نہیں ہوں، میں تو ان کی بیٹی عائزہ ہوں۔ تم غلط لڑکی کو اٹھا لائے ہو، میرا اس دشمن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سمیع کا ہاتھ ایک پل کے لیے رک گیا۔ اس نے غور سے عائزہ کے معصوم، کم عمر اور سہمے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کی عمر بمشکل 16-17 سال لگ رہی تھی، جبکہ اس کے آدمی نے اسے بتایا تھا کہ کرنل کی بہو عمر میں بڑی ہے۔ سمیع نے جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوا اور پیچھے ہٹا۔ راشد! وہ شیر کی طرح گرجا۔ راشد دوڑتا ہوا اندر آیا۔ سمیع کا غصہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ جی باس، تم کس لڑکی کو اٹھا کر لائے ہو، احمق انسان! سمیع نے راشد کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ میں نے تمہیں کرنل کی بہو مریم کو لانے کا کہا تھا تاکہ اس کا بیٹا وہ وہیں تڑپے۔ یہ کون ہے؟ راشد کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ باس، یہ وہی لڑکی ہے جس نے وہ خاص کڑھائی والی چادر اوڑھ رکھی تھی اور پچھلے دروازے سے نکل رہی تھی۔ ہمیں مکری یہی ملی تھی کہ چادر والی لڑکی مریم ہی ہے۔ عائزہ نے روتے ہوئے بیچ میں کہا، وہ چادر میری مریم بھابی کی تھی۔ آگ لگی تو میں نے وہ چادر نیچے سے اٹھا کے اوڑھ لی تھی۔ میں ان کی بہو نہیں بیٹی ہوں، مجھے جانے دو، میرا بھائی تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ سمیع نے غصے سے راشد کو پیچھے دھکیلا۔ اس کا پورا پلان ایک چادر کی وجہ سے گڑبڑ ہو گیا تھا، لیکن پھر اس نے مڑ کر عائزہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر دوبارہ وہی شفقت واپس آ چکی تھی۔ بہو نہیں تو بیٹی صحیح، سمیع نے سرد لہجے میں کہا۔ کرنل شیخ کے دل کا ٹکڑا تم بھی ہو، بہو سے زیادہ بیٹی کے جانے کا دکھ ہوتا ہے باپ کو۔ راشد نے غلطی ہوئی، لیکن اب تم یہاں سے واپس نہیں جاؤ گے۔ تمہارا باپ اب بھی تڑپے گا اور پہلے سے زیادہ تڑپے گا۔ تم انسان نہیں ہو، کوئی جلاد ہو، عائزہ نے اپنی پوری طاقت سے چیخ کر کہا۔ سمیع نے اسے ایک آخری نفرت انگیز نگاہ سے دیکھا، مڑا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ عائزہ دوبارہ اندھیرے اور تنہائی کی آغوش میں چلی گئی، جہاں صرف اس کی سسکیاں باقی تھیں۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں! اس نے روتے ہوئے اپنے پیروں کو دیکھا، جہاں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ ابو، بھائی، کوئی تو مجھے آئے باہر نکالے۔ ادھر دوسری طرف ہسپتال سے فارغ ہو کر کرنل شیخ، ارسلان اور مریم جب گھر پہنچے، ڈرائنگ روم میں رشتہ داروں کا ہجوم تھا۔ عائزہ کی خالہ اور چچی صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ارسلان، میری بچی کا کچھ پتہ چلا، کوئی سراغ ملا؟ عائزہ کی خالہ نے ارسلان کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا۔ ارسلان نے اپنا سر جھکا لیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ خالہ، پولیس اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ کوشش کر رہی ہے؟ چچی نے وہیں سے آواز لگائی۔ اتنی بڑی فوج ہے افسر ہو تم لوگ، اور اپنی ایک بیٹی کو نہیں ڈھونڈ پا رہے؟ مریم، تم تو اس کے ساتھ تھی نا، تم نے کیوں نہیں دیکھا اسے؟ مریم، جو پہلے ہی صدمے میں تھی، چچی کی بات سن کر فرش پر بیٹھ گئی اور اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ چچی اماں، خدا کی قسم مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہاں اتنا کالا دھواں تھا کہ مجھے کچھ دکھ نہیں رہا تھا۔ کسی کا دھکا لگا اور میں گر گئی۔ بس کریں سب۔ کرنل شیخ کی کرکدار لیکن غمزدہ آواز پورے کمرے میں گونجی۔ وہ صوفے پر بیٹھے اپنے سینے کو دبا رہی تھی۔ میری بیٹی پر جو وقت آیا ہے، وہ ہمارے کسی دشمن کی وجہ سے آیا ہے۔ مریم کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا اور ارسلان کا جگری دوست کیپٹن زین تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ انکل، السلام علیکم۔ ارسلان، میں نے اسے سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج چیک کروائی ہے، لیکن پارلر کی پچھلی گلی میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے گاڑی کا نمبر واضح نہیں ہو رہا۔ ارسلان نے زین کا گریبان پکڑ لیا۔ زین، مجھے نمبر دیں، مجھے میری بہن چاہیے، وہ اندھیرے سے ڈرتی ہے۔ یار، وہ ایک منٹ اکیلی نہیں رہ سکتی۔ زین نے ارسلان کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھائی، میں جانتا ہوں تپنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کیس پر لگا ہوا ہوں۔ چائے پیو تھوڑی اور ہوش میں آؤ، دماغ لڑانا پڑے گا۔ اگلی صبح گودام کے اندھیرے کمرے میں عائزہ بھوک اور پیاس سے نڈھال پڑی تھی۔ دروازہ کھلا اور راشد ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ اور پانی کا گلاس لے کر آیا۔ اوئے لڑکی، اٹھ، یہ کھانا کھا لے۔ راشد نے پلیٹ بیڈ پر رکھتے ہوئے بدتمیزی سے کہا۔ عائزہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ نہیں کھانا مجھے تمہارا کھانا۔ اپنے اس گنڈے باس سے کہو مجھے یہاں سے چھوڑ دے، ورنہ میرے ابو تمہیں زمین پر گاڑ دیں گے۔ بڑی زبان چلتی ہے تیری، راشد نے ہنس کر کہا۔ تیرے ابو اب تک پولیس کے پاؤں پر رہے ہوں گے، چپ چاپ کھا لو ورنہ بھوکی مرے گی، انہیں مرتی تیری تو۔ راشد نے غصے میں ہاتھ اٹھایا۔ ہدایت کے پیچھے سے ایک بھاری آواز آئی، راشد ہاتھ نیچے کرو۔ سمیع درانی دروازے پر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی۔ راشد نے ڈر کے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ باس، اس لڑکی کے نخرے دیکھیں، کھانا بھی نہیں کھا رہی اور بدتمیزی کر رہی ہے۔
تم باہر جاؤ، سمیع نے حکم دیا اور راشد فوراً کمرے سے نکل آیا۔ سمیع آہستہ آہستہ چلتا ہوا عائزہ کے قریب آیا۔ عائزہ نے خوف سے اپنے قدم پیچھے کھینچے، لیکن زنجیر کی وجہ سے وہ زیادہ دور تک نہیں جا سکی۔ سمیع نے زمین پر گرا ہوا پانی کا گلاس اٹھایا اور اسے دوبارہ بھر کر عائزہ کی طرف بڑھایا۔ پانی پی لو، میں نے تمہیں یہاں بھوکا مارنے کے لیے نہیں رکھا۔ سمیع نے سخت لہجے میں کہا، میں نے کہا نا، مجھے تمہارے ہاتھ سے زہر بھی نہیں چاہیے۔ تم بزدل ہو جو ایک لڑکی کو زنجیروں میں باندھ کر اپنا بدلہ لے رہے ہو۔ عائزہ نے روتے ہوئے سمیع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ سمیع کے چہرے پر ایک پل کے لیے حیرت ابھری۔ اس نے آج تک کسی لڑکی میں اتنی ہمت نہیں دیکھی تھی۔ بزدل، تمہارے باپ نے میرے معصوم بھائی کو قانون کا نام لے کر مارا، تب وہ بہادر تھا۔ میرے ابو کبھی کسی بے گناہ پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تمہارا بھائی ضرور کوئی مجرم ہوگا، عائزہ نے چیخ کر کہا۔ سمیع نے غصے سے عائزہ کا بازو دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عائزہ کے منہ سے سسکاریں نکل گئیں۔ دوبارہ میرے بھائی کے بارے میں یہ زبان مت نکالنا۔ اب دیکھو میں تمہارے اس بہادر باپ کا کیا حشر کرتا ہوں۔ سمیع نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ شام کے وقت کرنل ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں ارسلان، کرنل شیخ اور زین بیٹھے کسی گہری سوچ میں تھے کہ اچانک کرنل صاحب کے موبائل پر ایک نامعلوم انٹرنیشنل نمبر سے کال آئی۔ ارسلان نے جلدی سے ریکارڈنگ آن کی اور کرنل صاحب نے کان سے فون لگایا۔ کرنل شیخ، سمیع کی کٹیلی اور زہریلی آواز گونجی۔ کون ہو تم؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ کرنل صاحب کی آواز میں ایک باپ کی بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ بیٹی؟ دوسری طرف سے سمیع کے ہنسنے کی آوازیں۔ تم نے سوچا تھا کہ تم میرے بھائی کو مار کر چین کی نیند سو جاؤ گے؟ سمیع درانی نام ہے میرا۔ تمہاری لاڈلی بیٹی عائزہ میرے پاس ہے اور وہ ان لوہے کی زنجیروں میں بالکل ویسے ہی تڑپ رہی ہے جیسے میرا بھائی آخری وقت میں تڑپ رہا تھا۔ کرنل صاحب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ انہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ سمیع، میری بیٹی معصوم ہے، اس کا اس دشمنی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لو، اسے چھوڑ دو، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ کرنل، اب روز تم جیتے جی مرو گے، سمیع نے سرد لہجے میں کہا۔ فون کاٹ دیا۔ فون کٹتے ہی کرنل صاحب کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور وہ عائزہ کہتے ہوئے صوفے پر پیچھے کی طرف ڈھیر ہو گئے۔ ان کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ ابو، ابو کیا ہوا؟ ارسلان چیختا ہوا ان کی طرف لپکا، جبکہ زین نے فوراً ڈاکٹر کو فون ملانے کے لیے اپنا موبائل اٹھایا۔ پورے گھر میں ایک بار پھر کہرام مچ گیا۔ مریم، تم گھر پر ہی ہو؟ خالہ کے پاس میں اور زین ابو کو لے کر جا رہے ہیں۔ ارسلان کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ ارسلان، مجھے بھی ساتھ جانے دے، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مریم نے روتے ہوئے ارسلان کا ہاتھ پکڑا۔ زین نے بیچ میں آتے ہوئے کہا، بھابی آپ حوصلہ رکھیں۔ ارسلان ٹھیک کہہ رہا ہے، گھر پر رشتہ داروں کو سنبھالنے کے لیے کسی کا ہونا ضروری ہے۔ میں ہوں نا؟ ارسلان کے ساتھ آپ دعا کریں۔ ایمبولینس تیز رفتاری سے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں ارسلان اپنے باپ کا ہاتھ تھامے ہوئے مسلسل ان کا دل سہلا رہا تھا، جس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ابو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا میں عائزہ کو بھی لے آؤں گا، اس سمیع درانی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہسپتال پہنچتے ہی کرنل صاحب کو آئی سی یو منتقل کر دیا گیا۔ ارسلان باہر کوریڈور میں پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہا تھا کہ اسی وقت اسٹیڈیم تھانے کے ایس ایچ او غفار احمد فورس کے ساتھ وہاں پہنچے۔ کیپٹن ارسلان، مجھے کرنل صاحب کے دورے پر پتہ چلا، کیا اغوا کار کی دوبارہ کال آئی تھی؟ ایس ایچ او نے ڈائری نکالتے ہوئے پوچھا۔ ارسلان نے غصے سے غفار احمد کا گریبان پکڑ لیا۔ آپ لوگ اب تک کیا کر رہے ہیں؟ 18 گھنٹے ہو گئے ہیں، میری 16 سالہ بہن کی غائب ہے۔ اس سمیع درانی نے خود فون کر کے مانا ہے کہ عائزہ اس کے پاس ہے، آپ نے اب تک اسے ٹریس کیوں نہیں کیا؟ زین نے فوراً آگے بڑھ کر ارسلان کا ہاتھ اٹھایا۔ ارسلان، ہوش کرو، یہ ہسپتال ہے اور قانون کو اپنا کام کرنے دو۔ پھر زین ایس ایچ او کی طرف مڑا۔ سر، کال انٹرنیشنل نمبر سے آئی تھی، وی او آئی پی یا کسی پراکسی کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہمارے آرمی کے سائبر سیل والے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن لوکیشن بار بار بدل رہی ہے۔ ایس ایچ او غفار نے اپنا گریبان ٹھیک کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، دیکھیں کیپٹن، قانون جذباتی ہو کر کام نہیں کرتا۔ سمیع درانی کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے۔ 3 سال پہلے اس کا چھوٹا بھائی دانش درانی ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا، جس کی انکوائری کرنل شیخ نے کی تھی اور اسے ہاف فرائی قرار دیا تھا۔ سمیع تب سے ملک سے باہر ہے، اس کا ریڈ وارنٹ نکالنا پڑے گا، ایف آئی اے کو لکھنا پڑے گا، اس میں وقت لگتا ہے۔ وقت؟ میری بہن کے پاس وقت نہیں ہے۔ ارسلان نے دیوار کے ساتھ زور سے مکہ مارا، جس سے اس کے ہاتھ سے خون نکل گیا۔ دوسری طرف گودام کے اندھیرے کمرے میں عائزہ فرش پر
گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ سمیع درانی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا موبائل فون تھا جس پر کرنل صاحب کے ہسپتال والی خبر چل رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہارے اس بہادر باپ کا کیا حال ہوا ہے۔ سمیع نے فون عائزہ کے سامنے کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ ایک ہی جھٹکے میں ہسپتال پہنچ گیا ہے۔ عائزہ نے اسکرین پر اپنے ابو کا نام دیکھا تو اس کا دل جیسے پھٹ گیا۔ اس نے زنجیروں کی پرواہ کیے بغیر سمیع کا کوٹ پکڑ لیا۔ تم نے میرے ابو کو کیا کہا؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ سمیع نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر تمہارا باپ اس دن میرے بھائی پر رحم کھا لیتا تو آج وہ اس حال میں نہ ہوتا۔ میں نے کہا نا تمہارا بھائی مجرم تھا۔ عائزہ روتے ہوئے چیختی، قانون نے اسے سزا دی ہے، میرے ابو نے نہیں۔ تم کتنے گرے ہوئے انسان ہو، ایک بیمار بوڑھے باپ کو تڑپا رہے ہو۔ اگر میرے ابو کو کچھ ہوا نا تو میں خود کو مار دوں گی، لیکن تمہارا یہ بدلہ کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی۔ عائزہ کی یہ بات سمیع کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ اس نے عائزہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں موت کا خوف نہیں بلکہ اپنے باپ کے لیے سچی طلب تھی۔ سمیع نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے مڑا اور کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ باہر راشد کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے سمیع کو دیکھ کر کہا، باس، پولیس اور آرمی والے پاگلوں کی طرح الرٹ ہو گئے ہیں۔ شہر کے سارے ناکے بند کیے ہیں۔ ہمیں اس لڑکی کو یہاں سے کسی دوسری جگہ شفٹ کرنا پڑے گا ورنہ قانون کی زد میں آ جائیں گے۔ سمیع نے راشد کو گھورا۔ قانون؟ سمیع درانی قانون کو اپنی جیب میں رکھتا ہے، لیکن سنو، اس لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس وقت پر پانی اور دوا ملنی چاہیے۔ اس کے پیر سے خون نکل رہا ہے۔ راشد نے حیرت سے سمیع کو دیکھا۔ باس، آپ اس پر رحم کھا رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے دشمن کی بیٹی ہے۔ میں سمیع درانی ہوں، کوئی سستا گنڈا نہیں۔ سمیع نے غصے سے کہا، میرا بدلہ کرنل سے ہے، اس بچی سے نہیں۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ رات کے 2 بجے ہسپتال کے ICU کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ ارسلان اور زین فوراً اس کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر صاحب، ابو کیسے ہیں؟ ارسلان نے بے تابی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے لمبی سانس لی اور ارسلان نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیپٹن ارسلان، ہم نے پوری کوشش کی لیکن کرنل صاحب کا دل پہلے ہی بہت کمزور تھا اور اس شدید صدمے کو ان کا جسم برداشت نہیں کر سکا۔ آئی ایم ویری سوری، اور اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ارسلان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ بغیر کچھ بولے وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا، جیسے اس کی روح ہی فنا ہو گئی۔ زین نے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ کرنل شیخ ہیں، وہ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتے۔ اندر چل کر دوبارہ چیک کرو۔ زین کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ زین نے ارسلان کو دیکھا جو اب فرش پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر اپنا سر پکڑ کر رو رہا تھا۔ کرنل ہاؤس کے باہر سفید رنگ کا بڑا شامیانہ لگا ہوا تھا جہاں محلے دار اور رشتہ داروں اور فوج کے اعلیٰ افسران کا ہجوم تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ گھر کے اندر مریم اور عائزہ کی خالہ رو رو کر برا حال تھا۔ ارسلان باپ کے جستے خاکی کے پاس بالکل پتھر بنا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے لیکن چہرے پر پھیلی وحشت بتا رہی تھی اندر کوئی طوفان پل رہا ہے۔ زین کچن سے چائے کا کپ لے کر ارسلان کے پاس رکھ دیا۔ ارسلان بھائی، کچھ کھا لیں، کل سے تو ایک گھونٹ بھی نہیں پیا، آگے جنازہ اٹھانا ہے، ہمت کر۔ ارسلان نے گردن گھمائی۔ اس کی سرخ ہولناک آنکھیں زین پر جم گئیں۔ زین، جس باپ نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، آج میں اس کا جنازہ اٹھاؤں گا اور میری معصوم بہن، وہ اس وقت کس حال میں ہوگی؟ میں کیسا بھائی ہوں یار، نہ باپ کو بچا سکا، نہ بہن کو ڈھونڈ سکا۔ ایسی باتیں مت کریں۔ زین نے اس کا کندھا دبایا۔ کمانڈر افسر نے اسپیشل فورسز کو الرٹ کر دیا ہے۔ سمیع درانی نے پاکستان میں پیر رکھ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ ہم اسے پٹال سے بھی ڈھونڈ لیں گے۔ تو بس اب ابو کے سفرِ آخرت میں دھیان دیں۔ باہر سے آواز آئی، جنازہ تیار ہے، چلو بھائی کندھا دو۔ ارسلان نے آخری بار اپنے باپ کو پروقار چہرے کو دیکھا، کفن کا پلو سیدھا کیا اور دھیرے سے بڑبڑایا، ابو، میں عائزہ کو واپس لاؤں گا، یہ آپ کے بیٹے کا وعدہ ہے۔ اسی دوپہر گودام کے بند کمرے میں حبس اور گھٹن عروج پر تھی۔ عائزہ بیڈ کے کونے سے لگ کر بیٹھی مسلسل سسکیاں لے رہی تھی۔ اسے 24 گھنٹوں سے زیادہ ہو گیا تھا، نہ اس نے کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ مٹی اور آنسو سے اٹ ہو چکا تھا۔ دروازہ کھلا اور سمیع درانی اندر داخل ہوا۔ اس نے فرش پر پڑی کھانے کی اچھلی ہوئی پلیٹ دیکھی، وہ ابھی تک ویسی کی ویسی ہی پڑی تھی۔ ضد چھوڑو لڑکی، اور یہ چائے بسکٹ کھا لو۔ سمیع نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر کپ رکھتے ہوئے کہا۔ عائزہ نے سر اٹھایا، اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ تم جیت گئے نا، میرے ابو کو ہسپتال پہنچا کر تمہیں سکون مل گیا، اب کیوں آئے ہو یہاں؟ مار دو مجھے بھی۔ سمیع نے گہری سانس لی، کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تمہارا باپ، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، آج صبح اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ سننا تھا کہ عائزہ کا پورا وجود جیسے شل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے ابو اتنے کمزور نہیں ہیں۔
وہ آرمی کے کرنل ہیں، وہ مجھے لینے آئیں گے، تم جھوٹے ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی اور سمیع کے سینے پہ اپنے کمزور ہاتھوں سے مارنے لگی۔ سمیع نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، خبریں چل رہی ہیں ٹی وی پر۔ میں نے بدلہ لینا تھا لیکن میں نے اسے جان سے مارنے کا نہیں سوچا تھا۔ عائزہ نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش بند کر دی اور وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ ابو آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے کہا تھا نا سمیع درانی، تم جلاد ہو، تم نے ایک ہنستا کھیلتا گھر برباد کر دیا۔ اب خوش ہو جاؤ، مناؤ اپنے بھائی کا موت کا جشن، لیکن یاد رکھنا میرا خدا دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سمیع نے عائزہ کی طرف دیکھی، اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اسے اپنا چھوٹا بھائی دانش یاد آیا جب وہ پولیس کے مقابلے میں مرا تھا۔ وہ بھی اسی طرح تڑپا تھا، لیکن آج عائزہ کا درد دیکھ کر سمیع کو پہلی بار محسوس ہوا کہ بدلے کی یہ آگ کتنی بدصورت ہوتی ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے بھاری قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر گودام کے ہال میں راشد اور نوید ٹی وی پر خبریں دیکھ رہے تھے اور سگریٹ کی کش لگا رہے تھے۔ سمیع کو باہر آتے دیکھ کر راشد فوراً کھڑا ہو گیا۔ باس، پولیس نے سمیع درانی کے نام پر ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ سی ٹی وی والے ہمارے پرانے ٹھکانوں پر چھاپے مار رہے ہیں، اگر ہم یہاں زیادہ دیر رکے تو گھیرا تنگ ہو جائے گا، راشد نے گھبراتے ہوئے کہا۔ سمیع نے راشد کو دیکھا، اس کے لہجے میں عجیب سی سردی تھی۔ راشد، تم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لڑکی کرنل کی بہو ہے جس کا شوہر کیپٹن ارسلان ہے، لیکن وہ تو اس کی 16 سال بیٹی ہے۔ راشد نے تھوک نگلا۔ سر، وہ اندھیرے میں غلطی ہو گئی، چادر مریم کی تھی تو ہم سمجھے، تمہاری اس غلطی نے ایک باپ کی جان لے لی۔ سمیع نے غصے میں راشد کا گریبان پکڑ لیا۔ میرا بدلہ کرنل شیخ سے تھا کیونکہ اس نے میرے بھائی کے انکاؤنٹر کی فائل سائن کی تھی۔ اس بچی کا اس میں کیا قصور تھا؟ وہ اپنے باپ کے جنازے پر بھی نہیں جا سکی۔ نوید نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، باس، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب اگر ہم نے لڑکی کو چھوڑا تو وہ پولیس کو ہمارا حلیہ اور یہ جگہ بتا دے گی۔ اب تو پکا کام کرنا پڑے گا، اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کرنا ہوگا تاکہ کوئی ثبوت نہ رہے۔ سمیع نے نوید کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہ وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ سستی فلموں کے ولن مت بنو، میں سمیع درانی ہوں، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ اٹھانا میری غیرت کے خلاف ہے، کوئی اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ جنازے کے بعد شام کے وقت کرنل ہاؤس کا ماحول بالکل سنسان تھا۔ رشتہ دار آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ ارسلان اپنے باپ کے خالی کمرے میں بیٹھا اس کی فوجی ٹوپی کو ہاتھ میں لیے دیکھ رہا تھا۔ مریم اندر آئی، اس کے پاؤں پر لگی پٹیاں ابھی تک بندھی ہوئی تھیں۔ وہ ارسلان کے پاس بیٹھ کر فرش پر بیٹھ گئی۔ ارسلان، مریم نے دھیمے سے پکارا، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ مجھے دیکھ بھی نہیں رہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے؟ ارسلان نے ٹوپی کو سائڈ پر رکھی اور مریم سے کہا، اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا، مریم میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا، میرے ابو چلے گئے ہیں، وہ عائزہ غائب ہے، میرے اندر بات کرنے کی سکت نہیں ہے۔ نہیں ارسلان، آپ کا یہ چپ رہنا مجھے مار رہا ہے۔ مریم رو پڑی، کاش میں عائزہ کا ہاتھ نہ چھوڑتی، کاش وہ چادر میرے پاس ہی رہتی، وہ لوگ مجھے اٹھانے لے آتے۔ عائزہ میری وجہ سے قید میں ہے۔ اسی وقت زین کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ تھا، اس کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔ ارسلان بھابی ادھر آؤ، جلدی کرو۔ ارسلان فوراً کھڑا ہوا۔ کیا ہوا زین؟ کوئی لوکیشن؟ میری لوکیشن تو نہیں، لیکن ہمارے سائبر سیل نے سمیع درانی کے انٹرنیشنل نمبر کا آئی پی ایڈریس ہیک کر لیا ہے۔ جس سے ابو کو کال آئی تھی وہ نمبر اگرچہ 80 کا ہے، لیکن جس ڈیوائس سے کال کی گئی ہے وہ پاکستان کے ایک لوکل سم کارڈ سے انٹرنیٹ ہاٹ اسپاٹ سے لے رہے تھے۔ زین نے اسکرین ارسلان کی طرف گھمائی اور وہ سم کارڈ راشد نام کے ایک بندے کے نام پر رجسٹرڈ ہے، جس کی لاسٹ ٹاور لوکیشن مرید کے پاس کسی انڈسٹریل ایریا کی دکھا رہی ہے۔ ارسلان نے آنکھوں میں چمک آئی، مرید کے وہاں ان کا کوئی پرانا گودام یا فیکٹری ہے؟ زین نے فوراً اپنے موبائل پر کسی افسر کو فون ملایا، سر، کیپٹن زین بات کر رہا ہوں، ہمیں مرید کے روڈ پر راشد کی لوکیشن ملی ہے، فوراً اسپیشل کمانڈر کی ایک ٹیم تیار کریں، ہم وہاں چھاپہ مارنے جا رہے ہیں۔ ارسلان نے اپنے باپ کی ٹوپی کو چوما، اسے میز پر رکھا اور اپنی سرکاری پستول نکال کر لوڈ کی۔ زین، اب کوئی قانون کا انتظار نہیں ہوگا، اگر میری بہن کی ایک خراش بھی آئی تو میں مرید کے اس گودام کو سمیع درانی کا قبرستان بنا دوں گا۔ کالے رنگ کی دو تیز رفتار گاڑیاں مرید کے ہائی وے پر دوڑ رہی تھیں۔ گاڑی کے اندر ارسلان سلیو لیس جیکٹ پہنے، ہاتھ میں پستول لیے باہر دیکھ رہا تھا۔ ارسلان بھائی، تھوڑا ہولا ہاتھ رکھنا۔ زین نے ارسلان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہمیں عائزہ کو صحیح سلامت نکالنا ہے، غصے میں کوئی ایسی غلطی مت کرنا کہ وہ لڑکی کو نقصان پہنچا دے۔ ارسلان نے دانت پیسے ہوئے جواب دیا، زین، ابو کا جنازہ اٹھانے کے بعد میرے اندر کا انسان مر چکا ہے،
اب بس مجھے بہن چاہیے ہر حالت میں، اور سمیع درانی کے خون کا ایک ایک قطرہ لوکیشن بالکل قریب ہے۔ زین نے وائرس پر پیچھے والی گاڑی کے کمانڈر کو الرٹ کیا، سب گاڑیاں گودام سے 200 میٹر پیچھے رکیں، کوئی سائرن نہیں بجے گا، بالکل خاموشی سے پوزیشن لینی ہے۔ ادھر گودام کے اندر ماحول کافی کشیدہ ہو چکا تھا۔ سمیع درانی اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور راشد باہر ہال میں نوید کے ساتھ بیٹھ کر نقشہ دیکھ رہا تھا۔ اوئے نوید، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، راشد نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا۔ باس کا دماغ گھوم گیا ہے، وہ لڑکی کو مارنے بھی نہیں دے رہے اور چھوڑنے کا بھی نہیں کہہ رہے۔ پولیس کسی بھی وقت پہنچ سکتی ہے، نوید نے تھوکا۔ میں کہتا ہوں باس کو چھوڑو، اپنی جان بچاؤ، اگر پولیس نے ہمیں دبوچ لیا تو سیدھا پھانسی ہوگی۔ یہ عائزہ کرنل کی بیٹی ہے، آرمی والے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی وقت سمیع درانی اپنے کمرے میں باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں عائزہ کے کمرے کی چابی تھی۔ راشد، گاڑی تیار کرو۔ راشد فوراً کھڑا ہوا۔ باس کہاں جانا ہے؟ ہم عائزہ کو اس کے گھر کے قریب چھوڑ رہے ہیں، سمیع نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ اب اس تماشے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کرنل مر چکا ہے، میرا بدلہ پورا ہو گیا، لیکن ایک معصوم بچی کو قید میں رکھ کر اپنے بھائی کی روح کو عذاب میں نہیں ڈال سکتا۔ راشد اور نوید نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ راشد آگے بڑھا۔ باس، آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ اگر اسے چھوڑ دیا تو وہ سیدھا پولیس کو یہاں لے کر آئے گی، ہم سب اندر ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نا گاڑی تیار کرو، سمیع کی آواز گودام میں گونجی۔ میرا حکم ہے، آخری ہے۔ گودام کے اندھیرے کمرے میں عائزہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کا گلا بالکل بیٹھ چکا تھا اور تپش کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اچانک کمرے کا تالا کھلا اور سمیع درانی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں زنجیر کی چابی تھی۔ اٹھو لڑکی، سمیع نے جھک کر اس کے پاؤں کا تالا کھولتے ہوئے کہا۔ تم آزاد ہو، میں تمہیں تمہارے بھائی کے پاس بھیج رہا ہوں۔ عائزہ نے حیرت اور ڈر سے سمیع کو دیکھا۔ تم مجھے مارنے لگے ہو؟ سمیع نے زنجیر دور پھینکی اور کھڑا ہو گیا۔ اگر مارنا ہوتا تو کب کا مار چکا ہوتا۔ مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ معصوموں کو تڑپا کر بدلہ نہیں لیا جاتا، وہ صرف نفرت کو بڑھاتا ہے۔ تمہارا باپ چلا گیا، اس کا مجھے بھی افسوس ہے، لیکن میں اب مزید گناہ نہیں سمیٹنا چاہتا۔ عائزہ اپنے کمزور پیروں پر کھڑی ہوئی، لیکن درد کی وجہ سے اس کا توازن بگڑا اور وہ گرنے لگی۔ سمیع نے فوراً اسے بازو سے تھام لیا۔ عائزہ نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، تمہاری یہ ہمدردی مجھے نہیں چاہیے۔ تم نے میرے ابو کو مارا ہے، میرا بھائی تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، میں معافی مانگ بھی نہیں رہا۔ سمیع نے رخ موڑا۔ باہر چلو، گاڑی تیار ہے۔ جیسے ہی سمیع عائزہ کو لے کر کمرے سے باہر آیا، اچانک گودام کے مین گیٹ پر زوردار دھماکہ ہوا اور لوہے کا بھاری دروازہ اکھڑ کر اندر گرا۔ پولیس! کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، زین کی کڑکدار آواز گونجی اور ساتھ ہی اسپیشل فورسز کے کمانڈر اندر داخل ہو گئے۔ باس، پولیس آ گئی! راشد نے چیخ کر پستول نکالی اور کمانڈر کو فائرنگ شروع کر دی۔ گودام کے اندر گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے کان پڑنے لگے۔ عائزہ! ارسلان نے فائرنگ کے بیچ چیخ کر اپنی بہن کو دیکھا جو سمیع کے پاس کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ بھائی! عائزہ نے ارسلان کو دیکھا، اس کی جان میں جان آئی، لیکن اسی وقت نوید نے پیچھے سے آ کر عائزہ کے گلے میں چھری رکھ دی اور اسے اپنے آگے کر لیا۔ کوئی آگے نہ بڑھے ورنہ میں اس لڑکی کا گلا کاٹ دوں گا، نوید نے چیخ کر کہا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ارسلان کی پستول نوید پر تنی ہوئی تھی۔ اوئے کمینے، لڑکی کو چھوڑو، مرد کا بچہ ہے تو سامنے آ کر بات کر۔ ارسلان، فائر مت کرنا! زین نے ارسلان کا ہاتھ پکڑا۔ عائزہ بیچ میں ہے۔ سمیع درانی نے جب دیکھا کہ نوید عائزہ کی جان خطرے میں ڈال دی ہے تو اس کا خون کھول اٹھا۔ نوید، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے! باس، آپ سائڈ پر ہو جائیں، اب اپنی جان بچانی ہے۔ نوید نے عائزہ کو پیچھے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ سمیع نے بغیر سوچے سمجھے نوید پر چھلانگ لگا دی اور اس کا چھری والا ہاتھ پکڑ کر پیچھے جھٹکا۔ نوید نے غصے میں چھری گھمائی اور سیدھی سمیع کے پیٹ میں جا لگی۔ سمیع کے منہ سے ایک سسکاری نکلی، لیکن اس نے نوید کو نیچے گرایا۔ اسی پر ارسلان نے موقع دیکھ کر نوید کے کندھے پر گولی ماری۔ نوید چیختا ہوا فرش پر گرا اور کمانڈر نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اور راشد کو دبوچ لیا۔ عائزہ! ارسلان دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا۔ عائزہ ارسلان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھائی، ابو چلے گئے، مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ ارسلان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ میں ہوں نا میری جان، اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سمیع درانی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے فرش پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ زین نے فوراً آگے بڑھ کر اس
کی پستول دور پھینکی اور اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی۔ کھیل ختم، سمیع درانی، زین نے سرد لہجے میں کہا۔ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، اب تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی۔ سمیع نے درد سے کراہتے ہوئے سر اٹھایا اور عائزہ کی طرف دیکھا جو اپنے بھائی کے سینے پر لگی ہوئی تھی اور محفوظ تھی۔ سمیع کے چہرے پر سزا کے خوف کے بجائے ایک عجیب سا اطمینان ابھر آیا۔ اس نے ارسلان کی طرف دیکھا۔ کیپٹن، میں نے تمہاری بہن کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، میں اسے خود چھوڑنے والا تھا۔ قانون مجھے جو بھی سزا دے مجھے منظور ہے۔ ارسلان نے سمیع کو غصے سے دیکھا، لیکن جب اس نے عائزہ کے پیروں میں زنجیریں اتری ہوئی دیکھی اسے اندازہ ہو گیا کہ سمیع سچ کہہ رہا ہے۔ ارسلان نے عائزہ کو اٹھایا۔ چلو عائزہ، گھر چلیں، مریم تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ زین نے وائرلیس پر کہا، ایمبولینس کو اندر بلاؤ، ایک ملزم زخمی ہے اور لڑکی کو بھی ہسپتال لے جانا ہے۔ ہسپتال کے سفید کوریڈور میں مریم بدحواسی کی حالت میں بھاگتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ اس کے پاؤں پر پٹیاں اب کھل چکی تھیں۔ جیسے ہی اس نے سامنے سے ارسلان کو عائزہ کا ہاتھ تھامے دیکھا اس کے منہ سے ایک گہری چیخ نکل گئی، عائزہ! مریم نے آگے بڑھ کر عائزہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو پکڑ کر ہسپتال کے فرش پر بیٹھ گئیں اور زاروں کی طرح رونے لگیں۔ بھابھی! عائزہ نے مریم کے آنسو کو پوچھتے ہوئے کہا۔ مریم نے اس کا چہرہ چوما، تم صحیح سلامت واپس آ گئی ہو، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ 3 ماہ بعد کرنل ہاؤس کا نقشہ بالکل بدل چکا تھا۔ صحن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور پودوں میں نئے پھول کھل رہے تھے۔ گھر کے در و دیوار سے اب اداسی رخصت ہو چکی تھی۔ سمیع درانی اور اس کے آدمیوں کو قانون کے مطابق سخت سزائیں ہو چکی تھیں۔ سمیع نے عدالت میں اپنے تمام گناہوں پر اعتراف کرتے ہوئے عائزہ سے باقاعدہ معافی بھی مانگی تھی، جس سے عائزہ کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا تھا کہ دنیا میں ہر انسان مکمل برا نہیں ہوتا۔ کچن میں مریم اور عائزہ مل کر بریانی تیار کر رہی تھیں اور پورے گھر میں مسالوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ عائزہ، ڈرائنگ روم میں جا کر دیکھو، وہ تمہارا رونڈیو دوست آیا ہوا ہے، صبح سے بھوکا بیٹھا ہے۔ مریم نے ہنستے ہوئے عائزہ کو چھیڑا۔ عائزہ نے دوپٹہ درست کیا، بھابھی، زین بھائی رونڈو نہیں ہیں، وہ تو بس کھانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جیسے ہی عائزہ ڈرائنگ روم کا پردہ ہٹا کر اندر زین داخل صوفے ہوئی، پر ٹانگ دھرے بیٹھا ہوا تھا کہ ارسلان نے موبائل پہ کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ ارسلان کے پاس ہی بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ السلام علیکم کیپٹن زین، آج پھر ہمارے گھر کا راشن ختم کرنے آ گئے۔ عائزہ نے شرارت سے تالی بجائی۔ زین نے فوراً موبائل سائیڈ پر رکھا اور مظلوم سا چہرہ بنا کر بولا، اوہ ہو عائزہ بانو، تم تو طعنے ایسے دے رہی ہو جیسے بریانی کے چاول تو تمہارے پیسوں سے خریدے ہوں۔ یار ارسلان، دیکھ اپنی بہن کو، میں نے اتنے بڑے گودام سے ڈھونڈ کر نکالا، اپنی جان پر کھیلا اور یہ مجھے 2 بوٹیاں کھلانے میں بھی کنجوسی کر رہی ہے۔ ارسلان نے ہنس کر زین کے سر پر ہلکا سا مکہ مارا۔ اوئے میری بہن کو کچھ مت کہہ، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تو ڈیوٹی کم اور ہمارے کچن کی چوکیداری زیادہ کرتا ہے۔ اچھا صلہ دیا تم لوگوں نے میری بہادری کا۔ زین نے صوفے کے کشن کو گلے لگایا۔ اگلی بار تم دونوں کو کوئی مصیبت آئی نا تو میں نے بس دور کھڑے ہو کر پاپ کارن کھانے ہیں۔ یہ سن کر مریم بھی چائے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ زین بھائی، آپ باتیں چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ آنٹی آپ کی شادی کب کر رہی ہیں؟ سنا ہے وہ لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں۔ زین نے فوراً سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے عائزہ کی طرف دیکھا اور پھر ارسلان سے بولا، یار ارسلان، امی تو تھک گئی ہیں لڑکیاں دیکھ دیکھ کر، میں تو کہتا ہوں باہر کیوں جانا، گھر کی مرغی دال برابر۔ عائزہ سے ہی میرا رشتہ پکا کر دیں، کم از کم روز بریانی تو اچھی ملے گی۔ عائزہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً چائے کا کپ اٹھایا۔ زین بھائی، آپ چائے پئیں اور اپنا دماغ ٹھنڈا کریں، میں ابھی اتنی جلدی اس گھر سے کہیں نہیں جا رہی۔ وہ شرما کر فوراً ڈرائنگ روم میں بھاگ گئی۔ ارسلان اور مریم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ ارسلان نے زین کا ہاتھ پکڑا۔ زین، مذاق سے ہٹ کر اگر ابو زندہ ہوتے تو وہ بھی عائزہ کے لیے تم سے بہتر لڑکا کبھی نہ ڈھونڈتے، وقت آنے پر یہ رشتہ بھی ہو جائے گا۔ زین کے چہرے پر ایک سچی اور خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ شکریہ بھائی، میں عائزہ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ شام کے وقت عائزہ اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑی تھی۔ آسمان پر پرندے اپنے گھروں پر لوٹ رہے تھے۔ مریم آہستہ سے اس کے پیچھے آئی اور اس کے کندھوں پر وہی بھاری کڑھائی والی قیمتی چادر اوڑھ دی جس کی وجہ سے یہ سارا طوفان آیا تھا۔ عائزہ نے چادر کو چھوا اور اس کی آنکھوں میں ایک آنسو چمک اٹھا۔ بھابھی، یہ چادر؟ ہاں عائزہ، یہ وہی چادر ہے۔ مریم نے عائزہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ اس چادر نے ہمیں بہت رلایا، بہت بڑے امتحان سے گزارا، لیکن اسی چادر نے ہمیں یہ بھی سکھایا
کہ خاندان کی محبت اور حیا کا برہم کیا ہوتا ہے۔ اس چادر نے ہماری محبت کو اور مضبوط کر دیا۔ عائزہ نے اپنے گھر کے لان میں لگی اپنے والد کرنل شیخ کی بڑی تصویر کی طرف دیکھا جہاں پر وہ اپنی وردی میں مسکرا رہے تھے۔ عائزہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ابو آسمان سے دیکھ کر انہیں دعائیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہوں کہ ان کی بیٹی اور اس کا خاندان اب محفوظ ہے۔ عائزہ نے چادر کو اپنے وجود کے گرد اور مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ گھر کے اندر سے ارسلان اور زین کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندھیرا چھٹ چکا تھا اور زندگی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس آستانے پر مسکرا رہی تھی۔ شکریہ۔ آپ کو کہانی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔